اقوام عالم میں پاکستانی شاید وہ واحد قوم ہے جو دنیا میں ذہانت کے چوتھے درجے پر فائز ہونے کے باوجود شرح خواندگی میں آخری نمبروں میں شمار ہوتی ہے، جو اکلوتی اسلامی ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہر کمزور مگر مالدار اسلامی ملک کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے، کھیلوں اور فنون لطیفہ کے میدان میں بے شمار ورلڈ کپ جیتنے اور انمول ہیرے پیدا کرنے کے باوجود تنگ نظر، قدامت پرست اور پسماندہ قوم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ہمیں تو قدرت کی بے پناہ عنایات کا صدقے دل سے شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن ہماری ناشکری کا یہ عالم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اقوام عالم میں پاکستانی شاید وہ واحد قوم ہے جو دنیا میں ذہانت کے چوتھے درجے پر فائز ہونے کے باوجود شرح خواندگی میں آخری نمبروں میں شمار ہوتی ہے، جو اکلوتی اسلامی ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہر کمزور مگر مالدار اسلامی ملک کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے نہری نظام اور وسیع زرعی اراضی کے باوجود غذائی اجناس کو درآمد کرتی ہے، جو 10 کروڑ سے زائد نوجوان آبادی کے باوجود ترقی یافتہ بننے سے قاصر دکھائی دیتی ہے، جو بہترین افرادی قوت برآمد کرنے کے باوجود خود قابل اور محنتی افراد سے محروم رہتی ہے، جو دنیا بھر کو بہترین ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنسدان فراہم کرنے کے باوجود پاکستان میں طبی سہولیات کی فراہمی اور سائنسی میدان میں کامیابی کے حصول میں ناکام رہتی ہے، جو تبلیغ اسلام کے سب سے بڑے مرکز اور نیٹ ورک کے باوجود فرقہ واریت، لسانیت اور صوبائیت کا شکار رہتی ہے، جو کھیلوں اور فنون لطیفہ کے میدان میں بے شمار ورلڈ کپ جیتنے اور انمول ہیرے پیدا کرنے کے باوجود تنگ نظر، قدامت پرست اور پسماندہ قوم کے نام سے جانی جاتی ہے، جو بہترین خاندانی نظام اور معاشرتی اقدار کے باوجود باہمی اختلافات کا شکار رہتی ہے، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یکتا اور بے مثال ہونے کے باوجود تعلیمات نبوی پر عمل کرنے میں ناکام رہتی ہے، جو دنیا بھر میں ہونے والی ناانصافیوں پر تو بھرپور احتجاج کرتی ہے، مگر دنیا میں پاکستانی عدالتی نظام کے 128 میں سے 120ویں نمبر پر آنے پر خاموش رہتی ہے۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے زوال اور طوائف الملوکی کی بے شمار وجوہات میں سے سب سے زیادہ عمل دخل ہمارے اس بے فکرے اور ناشکرے پن کا ہے، جس نے ہمیں ناکام اور بدحال کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ پاکستان کے طول و عرض میں کسی بھی جگہ جا کر، کسی بھی محفل میں بیٹھ کر، کسی بھی دفتر اور ادارے کی کارکردگی کا جائزہ لے کر اور پاکستانی قوم کے معمولات زندگی اور ترجیحات کا دوسری اقوام سے موازنہ کر کے دیکھ لیں تو یقیناً یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس قوم کا ہر فرد ملک و ملت کے حال اور مستقبل سے لا تعلق ہو کر، اجتماعیت سے دور، انفرادیت کے حصار میں قید ہو کر، چیلنجز کے آگے پسپائی اختیار کر کے اور بے فکری کے نشے میں مست ایک بے مقصد اور بے ہنگم زندگی گزار رہا ہے، اور اسی بے فکری کا نتیجہ ہے کہ آج اقوام عالم کی علمی، سائنسی، معاشی اور معاشرتی درجہ بندی میں ہمارا شمار آخری نمبروں میں ہوتا ہے، جبکہ ہمارے بعد آزاد ہونے والا چین دنیا کی سپر پاور بننے کے قریب ہے۔ آپ پاکستان میں کسی بھی طبقہ فکر کے کسی بھی شخص سے، کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن یا رہنما سے، کسی بھی طالب علم یا استاد سے، کسی بھی تاجر یا دکاندار سے، کسی بھی مزدور یا دہقان سے، کسی بھی دانشور یا شاعر حضرات سے، کسی بھی سرکاری ملازم یا ریاستی سربراہ سے، کسی بھی جج، جرنلسٹ یا حکمران سے،
چند منٹ یا گھنٹوں ملاقات یا انٹرویو کر کے دیکھ لیں تو آپ صرف ایک نتیجے پر پہنچیں گے کہ تقریباً ہر شخص آپ کو شکر کرنے کے بجائے شکوہ اور شکایت کرتا ہوا، اپنے نصیب پر کڑھتا ہوا، دوسروں سے الجھتا، معاشرے سے متنفر اور پاکستان کے مستقبل سے بالکل مایوس دکھائی دے گا۔ ہمیں تو قدرت کی بے پناہ عنایات کا صدقے دل سے شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن ہماری ناشکری کا یہ عالم ہے کہ ہم قدرت کی عطا کردہ نعمتوں اور صلاحیتوں کا فائدہ اٹھانے کے بجائے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ ہماری دولت، شہرت اور اقتدار کی حرص ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہمارے حکمران، عوام اور ریاستی سربراہان اس بات سے غافل ہو چکے ہیں کہ شکر گزاری سے دل روشن ہوتا ہے مگر ناشکری سے بجھ جاتا ہے اور پتھر بن جاتا ہے۔ ناشکر گزار بے ضمیر اور بد دماغ ہو جاتا ہے۔ آج اسی ناشکری کے باعث من حیث القوم ہم بے ضمیری اور بد دماغی کی کیفیت میں مبتلا ہو کر ملک و ملت کی ناکامی، بربادی اور بدحالی کا باعث بن رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے اور ترقی یافتہ اقوام پر تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بلند مرتبہ اور مقام حاصل کرنے کے لیے فرد، افراد اور اہل اقتدار کو مل کر جد و جہد کرنا، مسائل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، مخالفین کو دلیل سے قائل کرنا اور دشمنوں کو علم و عقل سے شکست فاش دینا پڑتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے عروج اور مقام کو قائم و دائم رکھنے کے لیے مسلسل شکر اور فکر کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ہم ایک باوقار قوم بننا اور پاکستان کو خوشحال ملک بنانا چاہتے ہیں تو من حیث القوم ہم پر لازم ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنی ذات اور انا کی قید سے آزاد ہو کر احساس کمتری کو شکست فاش دے کر بے فکرے اور ناشکرے پن سے چھٹکارا پا کر ملک و ملت کی سر بلندی اور بے پناہ ترقی کے لیے آج اور ابھی سے یک جان ہو کر میدان عمل میں متحرک ہو جائیں۔ قدرت کی عطا کردہ نعمتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر وطن اور اہل وطن کو اس مقام پر پہنچائیں کہ جس کے لیے اس وطن کا خواب دیکھا اور اسے حاصل کیا گیا تھا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بڑی زرخیز ہے ساقی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔